اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ یہ اکثر مساجد کے ماتھے پر یہ آیت پاک لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، غیر اللہ کو پکارنا یعنی منع ہے۔ تو اسی کے ضمن میں یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا منع ہے، یا علی کہنا منع ہے، یعنی کسی کو بھی پکارنا یہ شریعت میں منع ہے۔ آپ کے سامنے اہم ڈسکشن کی جا رہی ہے، نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے آج کا لیکچر سننا ہے۔ یہ جو آیت پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ نہ پکارو۔ تو اس آیت پاک کو پڑھ کر دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا بالکل منع ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا اس نام کو۔ تو پیارے بھائیو، آج میں اس کی بھی ذرا وضاحت پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَدْعُوا، نہ پکارو، تو یہ جو لفظ ہے تدعو، یہ دعوتاً سے نکلا ہے، نصر ینصر کے مصدر سے دعا یدعو کا یہ جو باب چلتا ہے، اس میں انفیکٹ دو چیزیں ہیں۔ یہ جو دعا کرنا ہے جس کا معنی پکارنا ہے، ایک ہے دعا لغوی اور ایک ہے شرعی۔ لغوی جو دعا ہے اس کا مطلب ہے سمپل آواز دینا، پکارنا، اور جو دعائے شرعی ہے اس کا مطلب ہے عبادت کرنا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی نصرت چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، سرکار کو پکارتے ہیں، تو اس پر یہ فتویٰ ہے کہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ارے یارو غور تو کرو، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا، کسی کو پکارو نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت نہ کرو۔ یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو میرے سرکار نے یہ آیت پاک سنائی ان کو کہ اب اسلام میں داخل ہو گئے، اب بتوں کو بالکل بھی پکارنا نہیں ہے، اب صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جہاں تک یا رسول اللہ پکارنے کی بات ہے، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں دعا دو قسم کی ہے، دعائے لغوی اور دعائے شرعی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، یہ ہے شرعی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ہمارے مخالفین، میں اتنا تو یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہم پر اتنا تو کم سے کم یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی عبادت نہیں کرتے، اور اگر ہمارے بھائیوں کا ہم پر اتنا یقین ہے کہ ہم عبادت تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی یا رسول اللہ کہنا، یہ شرک بن جاتا ہے۔ میں آپ کو واضح کرتا ہوں، شرک اس وقت بنتا ہے کہ جب اس دعا کو بطور عبادت اور شرعی دعا کے ساتھ پکارا جائے۔ تو اب جو لغوی دعا ہے، لغوی پکارنا ہے، اس کی بھی میں قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں کہ یہ قرآن پاک سے سورۃ البقرہ ہے، اور آیت پاک نمبر اس میں 260 ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، یا الہ العالمین، تو کیسے قیامت کے دن مردوں کو اٹھائے گا، مجھے کر کے دکھاؤ تاکہ دل کو تسلی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم پاک علیہ السلام، آپ خود ہی یہ تجربہ کیجئے، 4 قسم کے جانور میں مختصر کرتا ہوں۔ جو میں نے دلیل دینی ہے کہ دعا لغوی بھی ہوتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور دعائے شرعی وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 قسم کے جانور لو، ان سبھی کا گوشت کرو اور سبھی کو مکس کر کے علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پہ ڈال دو،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ادعوہن، ان کو پکارو۔ پیارے بھائیو یہ قرآن پاک سے وہی لفظ ہے، ادعوہن، ان کو پکارو۔ جو کٹے ہوئے پرندے تھے 4 قسم کے، اللہ نے فرمایا یاتینا کا سعیا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو اب یہاں پر اگر آپ یہ کہتے ہو نہیں پکارنا صرف شرک کے لیے ہی ہے، کسی بھی طرح کی پکار ہو شرک ہے، تو میرے پیارے بھائیو اس قرآن پاک کی آیت پاک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلے پرندوں کو کیما کر کے پھینک دو، الگ رکھ دو، اور ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو۔ اگر آپ کے فتوے پر جایا جائے تو مطلقاً اگر پکارنا شرک ہے تو پھر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا پیغام لے کر آئے، پکارا تو انہوں نے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دلیل ہماری پکی ثابت ہوئی ہے کہ یہاں پر جو دعا یدعو کا مطلب ہے یہ صرف پکارنا ہے، عبادت کرنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں دوسری آپ کے سامنے یہ میں رکھتا ہوں ایک دلیل، یہ قرآن پاک میں سورہ نور ہے، آیت پاک نمبر 63، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ نبی پاک علیہ السلام کو ایسے آواز نہ دو جس طرح تم دوسروں کو آواز دیتے ہو۔ یہاں بھی دعا کا لفظ ہے اور رسول کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نبی پاک کو ایسے نہیں آپ نے پکارنا جیسے آپ گلی محلے کے دوسرے ساتھیوں بلیوں کو پکارتے ہو، اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو، ایسے رسول اللہ کے لیے آواز نہیں دینی، سرکار کے لیے الگ سے القابات ہیں۔ تو یہاں بھی تو وہی دعا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ مطلقاً پکارنا شرک ہو گیا، پھر یہاں پر کیا کرو گے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے دعا کا لفظ استعمال فرما دیا۔ تو یقین کرنا چاہیے کہ یہ جو میں نے 2 ثبوت قرآن پاک سے پیش کیے ہیں، یہ واضح طور پر دلیل ہے کہ یہ دعا شرعی نہیں ہے، دعا لغوی ہے۔ تو اس لحاظ کے ساتھ یا رسول اللہ پکارنا کبھی بھی شرک نہیں ہے۔ میں ابھی شرک کی تعریف کرتا ہوں، پہلے ایک بات اور سن لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن عباس ہے، اسی آیت پاک سورہ نور کی 63 آیت پاک نمبر ہے۔ اس کی تشریح میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو سمجھایا کہ ایسے پکارنا نہیں چاہیے جیسے تم باقی لوگوں کو پکارتے ہو، جب میرے محبوب کو پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے؟ ادب کے ساتھ، اچھے اچھے القابات کے ساتھ، یعنی میرے محبوب کا نام نہیں لینا۔ تو اس تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ پکارنا کیا ہے؟ لکھا ہے یا نبی اللہ، آگے لکھا ہے یا رسول اللہ، آگے لکھا ہے یا ابا القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر ابن عباس میں تو واضح طور پہ یا رسول اللہ کا لفظ ہے۔ تو پیارے بھائیو اگر یا رسول اللہ مطلقاً کہنا شرک ہوتا تو کبھی بھی یہ پکارنا قرآن پاک میں نہ آتا۔ اب ذرا غور کریں، کہتے ہیں کہ پکارنا ہی ہوتا ہے، جس کو مرضی پکارو۔ ارے یارو، ایک الوہیت کا معیار بھی تو ہے نا، جو الہ ہے ہمارا معبود ہے، اس کے معبود ہونے کا ایک معیار بھی تو ہے نا، جس کو کہتے ہیں معیار الوہیت۔ اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں اور یا رسول اللہ کہنے والوں پر فتویٰ لگا دیا۔ پہلے معیار کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو کھینچ کر اس کے بندوں کے برابر نہ لے کر آؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا جو ہمارے لیے ہے ماننا لازمی ہے توحید کے لیے، اس کا پہلے معیار تو سمجھنا چاہیے کہ الوہیت کا معیار کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتاب شرح عقائد نصفی، علامہ سعد الدین تفتازانی کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 78 پر جو شرک کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اور سارے مدارس میں یہی تعریف پڑھائی جاتی ہے، ایمان کے ساتھ بات پہلے، شرک کی پہلے تعریف کرو، پھر یا رسول اللہ کہنے والوں پر اس کو منطبق کرنے کی ثابت کریں، کوشش کریں کہ بھلا وہ تعریف یا رسول اللہ کہنے والوں پر فٹ آتی کہ نہیں۔ اور علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد نفسی میں یہ کیا تعریف کرتے ہیں، سنیے۔ الاشتراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بے معنی واجب الوجود او بے معنی استحقاق العبادہ۔ یہ 2 پوائنٹ بیان کیے، اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود ماننا اور مستحق عبادت ماننا، یہ ہے معیار الوہیت۔ لوگوں نے کہاں معیار الوہیت گرا کے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شانوں کے برابر لا کے کھینچ کے نیچے کر دیا۔ ارے پیارو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اب تو اگر بندہ یا رسول اللہ صرف پکارنے سے کیا یہ واجب الوجود ہو جاتا ہے؟ کیا یہ مستحق عبادت ہو جاتا ہے؟
آپ کی تو صرف یہی دلیل ہے نا، پکارنا مطلقاً جو بھی ہو، وہ تو میں نے قرآن پاک سے فی الحال 2 مثالیں پیش کی ہیں کہ لغوی پکارنا بھی ہوتا ہے، یہ شرعی پکارنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا 2 چیزیں سامنے آئی ہیں شرک کی تعریف میں۔ نمبر 1 واجب الوجود، یعنی ازلی ابدی ذات، نہ اس کی کوئی ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ، وہ صرف وحدہ لا شریک ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اور جہاں تک ہمارے سرکار نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے، ہم تو سرکار کی ولادت بھی مانتے ہیں اور سرکار کو اصحال ثواب بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور کو واجب الوجود نہیں مانتے، واجب الوجود صرف وحدہ لا شریک کی بات ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اور دوسری بات، مستحق عبادت صرف وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو ارے یارو، شرک کا فتویٰ لگانے والوں، کچھ تو سوچو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کتنا اونچا معیار ہے معیار الوہیت کا، اور آپ نے صرف پکارنے پر ہی الوہیت کا ثابت کر دیا۔ آگے چلیے میرے پیارے بھائیو، یہ اگر صرف مدد مانگ لینا، اللہ کے رسول سے مدد مانگ لینا شرک ہے، تو پھر ان پاک صحابہ کے بارے میں کتنا کہ شرک کا فتویٰ لگاؤ گے۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، اگر حوالہ غلط ہوا تو میں مجرم، لیکن صرف آپ کی اتنی مہربانی ہے کہ توجہ سے میرا حوالہ سن لینا ہے۔ سنن نسائی ہے، میرے پاس جلد نمبر 3 ہے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات لکھی ہے، حدیث پاک نمبر ہے 3690۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک گروہ آیا کچھ معاملہ طے کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کچھ پرابلم بن گیا ہے تو ہم آپ کے پاس حل کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے سرکار نے آگے فرمایا، توجہ کیجئے، اللہ کی عبادت الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، کہ جب نماز ظہر پڑھی گئی، میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، فَقُومُوا، اور کھڑے ہو جاؤ، وَقُولُوا، اور یہ جملہ کہو، کیا کہنا ہے؟ اِنَّا نَسْتَعِینُ بِرَسُولِ اللَّهِ، اِنَّا نَسْتَعِینُ بِرَسُولِ اللَّهِ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وہی لفظ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بالکل سیم ٹو سیم، ود آؤٹ اینی لٹل ڈفرینس۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ نے فرمایا نستعین برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ سنن نسائی شریف کا حوالہ۔ اور ایک اور بات، حیرت والی بات یہ ہے پیارے بھائیو، کہاں کا فتویٰ کہاں پہ جا کے لگانا، اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک پورے دین کی پوری باتیں نہ پڑھو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے پاس 7ویں جلد ہے، اس میں صفحہ نمبر 483، حضرت عمر فاروق کا زمانہ۔ حضرت مالک الدار جو آپ کے خزانچی تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں بارش رک گئی، قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کے مزار اقدس قبر کے پاس آیا اور کیا کہا؟ فقال یا رسول اللہ، سرکار قبر میں ہیں، بندہ قبر پہ حاضر ہے، یا رسول اللہ استسقِ لِأُمَّتِکَ، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش مانگیے۔ سرکار قبر میں ہیں، اس پاک صحابی کو پتہ نہیں چلا کہ سرکار کے جانے کے بعد نہیں پکار سکتے، اور دوسری حدیث میں ان کا نام حضرت بلال لکھا ہوا ہے۔ اور سرکار نے کرم فرمایا، کیا کرم کیا؟ وہ بندہ کہتے ہیں فَأَتَى رَجُلَ فِي الْمَنَامِ، سرکار اس بندے کی خواب میں آئے، فقیل له، اس بندے سے یہ کہا گیا ائت عمر، عمر کے پاس جاؤ، فَقْرِئْهُ السلام، کملی والے مصطفیٰ کا سلام پیش کرنا اور ان کو خبر دے دو، فَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مستقیمون، بارش کر دی جائے گی۔ یہ تو سرکار خود خبر پیش کر رہے ہیں کہ ان کو جا کے خوشخبری دے دو۔ اب آگے وہ بندہ جب وہ حضرت بلال گئے ہیں اور جا کے حضرت عمر فاروق کو پیغام دیا، اور سرکار نے فرمایا میرا سلام بھی دینا اور کہنا کہ ذرا ڈٹ کے اپنی ڈیوٹی کرو۔ تو حضرت
عمر فاروق رو پڑے، فبکا عمر، رو پڑے کہ میرے نام میرے سرکار کا پیغام آیا ہے۔ اور اگر صرف یہ خواب کی بات ہوتی تو حضرت عمر فاروق کو چاہیے تھا نا کہ منع کر دیتے کہ تو خواب کی بات کر رہا ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ وہ رو پڑے اور کہتے یا رب لا آلو الا ما عجزت عنہ، جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ میں ٹیل مار کے حکومت کو نبھاؤں گا۔ پیارے بھائیو، اگر کسی کو اس مصنف ابن ابی شیبہ کی سند پر اگر کسی کو بات ہے تو یہی سند فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے راوی بالکل ثقات راوی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ پکارا تو انہوں نے بھی ہے سرکار کو قبر پہ کھڑے ہو کے، کہاں کہاں سے یہ فتویٰ۔ ارے پیارے دوستو، بات وہی ہے کہ مطلقاً پکارنا شرک نہیں ہے، عبادتاً پکارنا شرک ہے۔ اب حیرت والی بات، یہ ایک کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، اور یہ اس امام کی کتاب ہے جس امام کو سب سلیوٹ مارتے ہیں، ان کے قلم سے نکلی ہوئی حدیث سارے مانتے ہیں۔ اس امام کا نام امام ذہبی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب میرے پاس یہ 6ٹھی جلد ہے عربی کی نسخہ، تو یہ پشاور کا ایڈیشن ہے، پشاور سے چھپی ہے، تو پشاور کا جو چھاپا ہے اس کی جلد نمبر 6 ہے میرے پاس، اور اس 6ٹھی جلد کا صفحہ نمبر 267 یعنی 267 صفحہ نمبر ہے اس کا۔ تو اس میں ایک حیرت والی بات سنا رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے، اور بندہ بھی ایسا پیش کروں گا کوئی بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس بندے کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے المنقدر، محمد بن المنقدر۔ ان کی بات سنانے لگا ہوں۔ ہم تو یا رسول اللہ، آپ کے چاہنے والوں کی خیر، اگر یہ جملہ بولتے تو ہم آپ کے نزدیک مشرک بن جاتے ہیں۔ انہوں نے تو بہت اگلی بات کی ہے، اور ہم انشاءاللہ ایسی بات سنائیں گے تو بندہ انکار نہیں کر سکے گا۔ سنیے ذرا محمد بن منقدر کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تابعی ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کا بھی دیدار کیا ہوا ہے، اور ان کا ایک مرتبہ صرف ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ وہ حضرت محمد بن منقدر ہیں جن کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ اس امام کی بات کرنے لگا ہوں، اور ان کا ذرا عقیدہ سنیے۔ صفحہ نمبر 267 پر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں حتی یدعو خدہ علی قبر النبی، حضرت محمد بن منقدر نبی پاک کے روضہ انور پہ جاتے اور قبر انور، کیونکہ اس وقت تو کھلا ہوا تھا، قبر شریف کی زیارت کرتے تھے، تو اپنا رخسار سرکار کے قبر پہ رکھ دیتے تھے، ایسے رکھ دیتے تھے علی قبر نبی، نبی کی قبر پر۔ ثم یرجعو، پھر وہ واپس آتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ مزار اقدس پہ جا کے آپ وہاں لیٹ جاتے ہو، اپنا چہرہ اوپر رکھتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کی بات ہے، صحابہ کرام کا دیدار کرنے والے محمد بن منقدر کی بات سنیے ذرا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی، ارے ان کو نہیں پتا کہ مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں۔ اب سنیے ذرا ان کا عقیدہ، کہتے ہیں میں نبی کی قبر پہ اس لیے اپنا منہ اور رخسار رکھتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، انہ یصیبنی خطر، جب کہ مجھ پر کوئی مشکل پیش آئی، فاذا وجدت ذالک، میرے سامنے کوئی پرابلم آتا ہے، استعنت بقبر النبی، میں تو نبی کی قبر سے مدد لے لیتا ہوں، نبی کی قبر سے مدد لیتا ہوں، قبر نبی سے نہیں، نبی تو بہت اعلیٰ ذات ہے۔ اب لگائیے فتویٰ میرے پیارے بھائیو، لگائیے فتویٰ، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد پر فتویٰ لگائیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں نبی کی قبر سے مدد لیتا ہوں۔ استعنتو، وہی لفظ جو ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ نے فرمایا ہے، وہ نبی کی قبر شریف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں ایک اور حوالہ جاتے جاتے، یہ حوالہ ذرا ٹھہریے، غور سے سنیے ذرا۔ الادب المفرد، لکھنے والا کوئی چھوٹا امام نہیں ہے، یہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے یہ وہی امام بخاری ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری، یہ ان کی کتاب ہے الادب المفرد۔ اس میں حدیث پاک نمبر ہے 964 حضرت عبداللہ ابن عمر سفر پہ جا رہے تھے، اور زمانہ وہ تھا کہ سرکار مزار اقدس میں چلے گئے، دنیا سے ظاہری پردہ کر گئے، ان کا پاؤں سون ہو گیا، پنجابی میں کہتے کڑل پہ گئی، پاؤں کو کڑل پہ گئی، پاؤں سو گیا۔
تو ان کے پاس بیٹھے تھے صحابہ کرام، تو ایک بندے نے کہا، دوسری روایت میں وہ حضرت ابن عباس تھے جنہوں نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک، جو سب سے زیادہ بڑا محبوب ہے ان کو پکارو، ان کا نعرہ مارو۔ امام بخاری لکھتے ہیں پھر انہوں نے پکارا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے بھائیو، یا رسول اللہ کہنے پر شرک لگانا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ دعا کے طور پر جو لغوی ہے ایسا پکارنا اور بات ہے، اور شرعی دعا جو عبادت کے معنی ہے وہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ اس منبر رسول پر ہمیشہ ہمیشہ ہر مبلغ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں جملہ اپنی ریکارڈنگ میں یہ ضرور کہتا ہوں، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہر بندہ سچ بولنا شروع ہو جائے تو ہر منبر پر اہل سنت نظر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔